اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام، 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ، چونکہ کل کا دن 11 ذی القعدہ کا دن تھا، ولادت باسعادت حضرت امام رضا علیہ السلام، اور پاکستان اور ہندوستان میں غالباً آج کا دن ہے، اور کچھ اور ممالک میں بھی ہو سکتا ہے کہ آج کا دن ولادت امام رضا علیہ السلام ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز آج بھی اسی عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، خود حضرت کے فضائل اور مناقب کے عنوان سے۔ اور آج انشاءاللہ العزیز اس امر مہم کے لیے ہم دعوت دے چکے ہیں حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سمیع حسین نجفی صاحب قبلہ نجف اشرف سے، اور انشاءاللہ جو ہی ان کے ساتھ رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کے عنوان سے جاری رکھیں گے۔ البتہ تمام کے تمام وہ مناقب اور تمام کے تمام وہ فضائل جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مختص کیے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے ان کے ساتھ ہے، اور ایسے یہ اگر میں کہوں کہ جتنی بھی فضائل ہے وہ سب محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ہیں، تو یہ بات جو ہے وہ 100% صحیح ہے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے اس گھرانے کو منتخب کیا، اللہ نے فضائل کے لیے اس گھرانے کو منتخب کر دیا، یعنی فضائل مناقب سب جو ہے وہ اسی گھرانے کے ساتھ منسوب ہے، اور ہر وہ شخص جو اس گھرانے کے ساتھ متمسک رہتا ہے، ان کے ساتھ متوسل رہتا ہے، وہ شخص بھی فضائل اور مناقب وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ان سے ہٹ کر ہے یا ان کے مقابلے میں ہے تو اس کے لیے فضائل نہیں ہو سکتے، رذائل ہی رذائل ہوں گے۔ ان کے ساتھ جو ہے ان کے لیے فضائل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ رذائل میں غرق ہے جو اس گھرانے کے خلاف ہے۔ فضائل ان کے لیے ہے کہ جو ان کے ساتھ متمسک اور متوسل ہے۔ نہایت ہی بہترین موضوع ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کے حیات طیبہ کے عنوان سے ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی، لیکن وہ روایات جو ہے جو حضرت کے لیے وارد ہوئے ہیں، چاہے وہ خود شخصاً حضرت کے لیے وارد ہے یا حضرت کی زیارت کے لیے وارد ہے، اس قسم کے 2 قسم کے روایات ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک جو ہے وہ حضرت کے زیارت کے فضائل، اور دوسری جو ہے وہ حضرت کے خود شخصاً ان کے لیے جو فضائل وارد ہوئے ہیں۔ یعنی یہ چیز نہایت ہی مہم اور ضروری ہے کہ اس پر ہمارے ذہن میں ہو۔ زیارت کے عنوان سے میں نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی اپنے حسب توفیق، علماء کرام نے بھی گفتگو کی اس عنوان سے، لیکن خود حضرت کے لیے بھی بعض ایسے فضائل اور ایسے کچھ اختصاصات ہے کہ جو ان کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں تک شخصیات ہے اہل البیت علیہ السلام کے، اور اہل البیت علیہ السلام کے وہ افراد کہ جو بطور امام منتخب ہوئے، یعنی خود وہ معروف حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی حدیث ہے جس میں ایک ایک امام کا نام لیا جاتا ہے، یا حدیث لوح ہے، یا دوسری جگہوں پہ جو کہ حتیٰ کچھ مخالفین کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور ہمارے پاس یہ ہے کہ جو اس سلسلہ امامت ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے نسل سے 9 امام، یعنی پہلے حضرت جو ہے وہ وہاں تک بتاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ خود کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل سے 9 اماموں کا آنا، یعنی اس جہان کے لوگوں کے لیے، خلائق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہادی مقرر فرمائے، اور ان ہادیوں کے ذریعے سے اللہ نے اس خلق کی ہدایت کر دی۔ لیکن ضروری ہے اور عقلی اعتبار سے بھی کہ ہر ایک قوم کے لیے، کوئی بھی قوم ہو، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ خود بذات خود لیسا کمثلہ شیء کا مصداق ہے، تو کوئی ایسی
ذرائع کیا ہے وہ یہ ہے کہ خود انہی میں سے ایک شخص کو جو انہی کے زبان بولنے والا ہو، انہی کے جسم اور جسمانیت کے اعتبار سے وہ اس ہادی کو اور اس حجت کو ان کے درمیان بھیج دے اور ان لوگوں کی ہدایت اس سے ہو جائے۔ رابطہ ہمارا الحمدللہ قائم ہو چکا ہے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سمیع حسین نجفی صاحب قبلہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو خود ولادت باسعادت حضرت امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور میں آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرنا چاہوں گا، اور اس سے پہلے نہایت تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے یہ وقت ہمیں دیا۔ پہلا سوال قبلہ، مناقب اور فضائل حضرت امام رضا علیہ السلام پہ روشنی فرمائیں۔ الصلاة على أهلها واللعنة حقها، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ محترم و معزز ناظرین کرام، آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 قبلہ، بسم اللہ۔ جی، تو میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت پیش کرتا ہوں، اور امام کے مناقب و فضائل کی ابتدا اسے خود قرآن مجید نے اپنی کتاب میں اس پہ جگہ دی، چنانچہ سورہ یاسین کی 12ویں آیت جی، جو کہ خود جو ہے وہ نظم کے معجزہ ہونے کے اوپر دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے امامت کا ذکر بھی کیا، تو سورہ یاسین کی 12ویں آیت میں، جو کہ خود اس بات کی طرف اشارہ ہے امت جو ہے وہ 12 لوگوں سے مکمل ہے، اس کے علاوہ 12 کی تعداد نہیں۔ واہ سبحان اللہ، بے شک۔ ملاحظہ فرمائیے کہ امام رضا علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ امام کے اگر لقب پہ غور فرمائیے تو امام کے لقب کے حوالے سے جیسا کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ بہت صحیح روایت ہے، احمد ابن ابی نصر بزنتی جو کہ موثق راوی ہیں، انہوں نے روایت کی کہ ایک مرتبہ یہ امام جواد جو کہ امام رضا علیہ السلام کے فرزند ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور احمد ابن ابی نصر بزنتی نے امام سے یہ سوال کیا کہ مولا، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام رضا کو رضا کا جو لقب ہے وہ مامون نے دیا تھا، اس وقت کہ جب امام رضا علیہ السلام نے مامون کی ولی عہدی قبول کر لی تھی۔ صحیح۔ جیسے امام نے یہ جملہ سنا، فوراً امام نے کہا خدا کی لعنت ہو ان کے اوپر کہ جو اس طریقے کا جملہ کہتے ہیں۔ بے شمار صحیح۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی امامت کی شان میں گستاخی کرے، اگر کوئی امامت کے فضائل میں کمی کرے تو اس کے اوپر لعنت کیا جا سکتا ہے۔ بے شک بے شک، بے شمار، بالکل۔ سب سے پہلے جیسے ہی سنا کہ دشمن یہ کہتے ہیں کہ امام کو رضا کا لقب جو ہے وہ مامون نے دیا تھا، تو امام نے فوراً جو ہے لعنت کی، اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میرے بابا کو رضا کے لقب سے خدا بند عالم نے نوازا ہے، اور میرے بابا کو رضا اس لیے کہا کیونکہ میرے بابا سے آسمان والے بھی راضی تھے اور زمین والے بھی راضی تھے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اس وقت پلٹ کر ابی نصر بزنتی نے کہا کہ مولا، اگر یہ بات ہے کہ زمین و آسمان والے آپ کے بابا سے راضی تھے اس لیے انہیں رضا کے لقب سے نوازا گیا، تو یہ صفت تو آپ میں سے سب کی ہے، آپ میں سے ہر ایک سے زمین و آسمان میں سب راضی ہیں۔ تو امام نے پلٹ کر جملہ ابی نصر، یقیناً ہم میں سے ہر ایک سے زمین و آسمان میں سب راضی ہیں، مگر میرے بابا کا مقام یہ تھا رضل بہ المخالف والمعالف، کہ میرے بابا کی ذات سے مخالف تھے اور والے بھی راضی تھے۔ اور فضیلت یہ ہے تو ماشاء فضیلت یہ کہ جس کی گواہی جو دشمن بھی۔ بے شک بے شک۔ سب سے پہلی روایت ہے کہ جس سے عظمت امام کی جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے کہ خود اپنے تو اپنے دوسرے بھی امام کی عظمت و فضیلت کا اعتراف کیا کرتے تھے، اور امام سے کی فضیلت
इकरार किया। इसके अलावा आइए मैं आपसे अर्ज करूं कि इमाम कौन होता है, ये खुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में ही इस बात को उजागर कर दिया था कि इमामत का क्या मर्तबा है, इमामत का क्या मकाम। चुनांचा रिवायत में मिलता है कि अब्दुल अजीज इब्न मुस्लिम नामी एक शख्स हैं जो ये कहते हैं कि जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मर्व में आए थे, मर्व की जामा मस्जिद में, तो ये कहते हैं कि हम मर्व की जामा मस्जिद में बैठे हुए थे कि हमारे दरमियान इमामत के मुतालिक गुफ्तगू छिड़ गई कि इमाम कौन होता है, इमामत के क्या फजाइल और मनाकिब होते हैं। तो अब्दुल अजीज इब्न मुस्लिम कहते हैं किसी ने कुछ इमाम के बारे में कहा, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ फजाइल बयान कर रहा था। तो अब्दुल अजीज मुस्लिम ने कहा कि मैंने मौके को गनीमत समझा और मैं दौड़ा दौड़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया कि खुद इमाम से पूछ लूं कि इमाम कौन होता है। मुलाहिजा फरमाइएगा कि खुद इमाम से पूछ लूं कि इमामत का क्या मर्तबा है, इमाम की क्या फजीलत है। तो जैसे ही अब्दुल अजीज मुस्लिम ने इमाम से पूछा कि मौला हमारे दरमियान में गुफ्तगू है, बहस छिड़ी हुई है कि इमाम कौन होता है, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लिहाजा मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं। तो जब अब्दुल अजीज मुस्लिम ने सवाल किया तो यूं तो ये बहुत तवील खुतबा है, मगर उसके चंद जुमलात में अर्ज कर रहा हूँ। जवाब में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल अजीज अगर तुमने पूछ लिया है तो याद रखो, अल इमामो वाहिदो दहरिही वला युदानी है अहदुन। अल्लाह अकबर। इमाम ये जमाना होता है और फजीलत व मनाकिब में और अहमियत में कोई इमाम के करीब भी नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। अल इमाम वाहिद दहरिही, इमाम यक्ताए जमाना होता है, वला युदानी है अहदुन, और फजाइल में इमाम के कोई करीब भी नहीं जा सकता। अजीजों, इस जुमले की सदाकत हमें खुद इमाम रज़ा की जिंदगी में मिली कि इमाम की अजमत और फजाइल के कोई करीब भी नहीं जा सकता, और अगर किसी ने कोशिश की तो हमने तारीख में देखा है कि उसे मुंह की खानी पड़ी। चुनांचा रिवायतों में मिलता है मर्तबा ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मुखातब किया और फरमाया, कहने लगा कि मौला मैंने अपने और आपके दरमियान बहुत ज्यादा जो है गौर फिक्र किया, अपने मसाइल में हमने गौर फिक्र किया, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हम में और आप में ज्यादा फर्क नहीं है। सुनिएगा, अल्लाह इमाम ने जो जुमला कहा था कि इमाम आए जमाना होता है, इमाम की अजमत और फजीलत में कोई बराबरी नहीं करता। बेशक। तो मामून ने ये कहा, मौला मैंने गौर फिक्र किया, हम में और आप में कोई फर्क नहीं है, जिस नसब से मैं आता हूं वही नसब आपका भी है। सही। तो हमारे के दरमियान में जो फर्क शिया डालते हैं, दरअसल ये उनकी हवा व हवस है। हकीकत तो ये है कि हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। जब इमाम ने ये जुमला सुना तो इमाम ने कहा कि अगर इजाजत हो तो मैं इस सवाल का जवाब दूं, वरना मैं खामोश हूँ। मामून ने कहा कि मैंने तो सवाल ही इसीलिए किया है ताकि आप इसका जवाब दें। चुनांचा इमाम ने फरमाया कि अगर तूने पूछ किया है तो याद रख कि तू अपने आप को हमारी बराबरी में समझता है। तू ये कहता है कि जो नसब मेरा है वही नसब तुम्हारा है। तो एक बात बता, अगर परवरदिगार आलम अपने नबी को इस जमाने में भेज दे और बात ये आन पड़े कि नबी तेरी बेटी से तेरा रिश्ता तलब करे। सुनिएगा इमाम का जुमला, इमाम ने क्या कहा था, ला युदानी अहदुन, इमाम के फजाइल और मनाकिब के कोई करीब नहीं जा सकते। इमाम रज़ा ने मामून से पूछा, ये बता नबी आ जाएं इस दुनिया में और आने के बाद तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता तलब करें, तो क्या तू नबी को अपनी बेटी का रिश्ता देगा या नहीं देगा? उसने फौरन पलटकर कहा, यब्ना रसूलिल्लाह, ये तो बड़ी अजमत और फजीलत की बात होगी कि अल्लाह का रसूल मेरी बेटी का रिश्ता मुझसे तलब करे। यकीनन मैं अपनी बेटी को नबी के इज़्दवाज में दे दूंगा, नबी की ज़ौजियत में दे दूंगा और इसके लिए फख्र समझूंगा। इमाम ने पलटकर मामून से जुमला कहा, मामून फिर ये बता कि क्या नबी अगर इस दुनिया में आ जाएं तो क्या नबी मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांग सकते हैं या नहीं मांग सकता? मामून ने सर को झुका लिया और सर को झुकाने के बाद एक जुमला कहा, अंतुम वल्लाहि अमस्सु बि रसूलिल्लाह, खुदा की कसम आप ही वो ज़ात है जो रिश्तेदारी क़राबत से दुनिया में सबसे ज्यादा रसूल से करीब। बेशक बेशक, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नसब की बात है कि जो नसब अहले बैत अलैहिस्सलाम का है, जो नसब इमाम का हुआ करता है, उस जैसा नसब दुनिया में किसी का नसब नहीं होता। आप देखिए कि मामून ने बराबरी का तसव्वुर किया मगर उसे मुंह की खानी पड़ी, सर झुकाकर जो है वो जवाब देना पड़ा। तो ये इमाम ने अब्दुल अजीज मुस्लिम से कहा था कि ला युदानी है अहदुन, कोई इमाम के बराबर नहीं हो सकता। इसी के अलावा अगर मसले को और आगे बढ़ाइए तो इसी खुतबे में इमाम ने एक जुमला कहा था, कहा वला युआदिलुहु आलिमुन,
اے عبدالعزیز سنو امام کون ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ کوئی عالم بھی امام کی برابری نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. کوئی امام کی برابری نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے کہ خود امام جسے عالم کہہ رہے ہوں، معلوم یہ ہوا کہ بزبان امامت جس کے لیے علم کی صفت ثابت ہو، جب وہ امام کی برابری نہیں کر سکتا تو میں یہاں جملہ کہتا ہوں کہ جب کوئی عالم امام کی برابری نہیں کر سکتا تو پھر وہ امام کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو خود یہ کہتا پھرے کہ مدینے کی عورتیں مجھ سے زیادہ مسئلے مسائل کو جانتی. اللہ اکبر. واہ کیا بات ہے قبلہ. واہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ وہ فضائل و مناقب ہیں کہ جو خود امام نے اپنی زندگی میں بیان فرمائے ہیں. امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام وہ ہوتا ہے کہ علم میں جس کی برابری نہیں کی جا سکتی. کوئی عالم امام کی برابری نہیں کر سکتا. اور دیکھیں امام کے علم کا کیا مقام ہے. یہی آج چونکہ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے متعلق ہے، چنانچہ جتنی گفتگو ہوگی امام رضا کے متعلق ہوگی. آپ دیکھیے کہ امام کا علم کیا ہوتا ہے. امام رضا علیہ السلام کا دور ہے. ایک مرتبہ مامون نے امام رضا سے سوال کر لیا کہ مولا یہ بتائیے یبنا رسول اللہ، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ علی کو بلا فصل رسول اللہ کا خلیفہ سمجھتے ہیں؟ صحیح. یہ بہت لطیف روایت ہے، بہت عظیم روایت ہے، ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ کام آنے والی. مامون نے پوچھا کہ مولا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ علی کی خلافت بلا فصل پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ صحیح. امام رضا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مولائے کائنات کی بلا فصل خلافت کے اوپر دلیل یہ ہے کہ چونکہ پروردگار عالم نے آیہ مباہلہ میں مولائے کائنات کو انفسنا کہہ کر نفس رسول قرار دیا ہے. اللہ. صحیح. تو یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ نفس رسول جب علی ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر نفس رسول بعد رسول علی رسول نبی کا خلیفہ و جانشین ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ. بے شک بے شک بے شک. اب جب امام نے دلیل پیش کی تو پلٹ کر مامون نے امام سے جملہ کہا کہ حضور آپ کی یہ دلیل اس وقت درست ہوتی، اس وقت مکمل ہوتی کہ جب اس آیہ کریمہ میں نساءنا کا لفظ نہ ہوتا. صحیح. تو امام نے پلٹ کر کہا کہ تیرا اعتراض اس وقت درست ہوتا کہ جب اس آیہ کریمہ میں ابناءنا کا لفظ نہ ہوتا. واہ. جی. اب اس سوال و جواب کی تشریح کیا میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں امام سے جب سوال کیا گیا کہ علی کی خلافت بلا فصل پر کیا دلیل ہے تو امام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ چونکہ مولائے کائنات نفس رسول ہے تو نفس رسول کے ہوتے ہوئے نفس رسول کس طریقے سے نبی کا خلیفہ و جانشین ہو سکتا. جی. یہ بات تو بالکل واضح ہے. پلٹ کر مامون نے کیا کہا کہ آپ کی دلیل اس وقت درست ہوتی کہ جب اس آیہ کریمہ میں نساءنا نہ ہوتا. اور نساءنا سے چونکہ نبی کی تمام عورتیں ازواج بھی شامل ہیں، سب کے سب شامل ہیں، تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے نساءنا سے تمام عورتیں مراد ہیں اسی طریقے سے انفسنا سے فقط مولائے کائنات مراد نہیں ہے بلکہ مولائے کائنات کے علاوہ سب کے سب مرد مراد ہیں. صحیح. سنیے گا. تو یہ مامون نے جواب دیا. امام نے پلٹ کر کیا کہا کہ تیرا یہ اعتراض اس وقت درست ہوتا کہ جب اس آیہ کریمہ میں ابناءنا کا لفظ نہ ہوتا. پروردگار نے ابناءنا کہہ کر تمام پیغمبر اسلام کے فرزند کو مراد نہیں لیا بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ ابناءنا کی منزل پر فقط حسن و حسین کو مراد لیا. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. تو جب ابناءنا جو کہ جمع ہے، جب ابناءنا سے فقط حسن و حسین مراد ہیں تو اسی طریقے سے نساءنا جو کہ جمع ہے، انفسنا جو کہ جمع کا صیغہ ہے، اس سے مراد فقط مولائے کائنات اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. اس کے بعد امام نے بہترین دلیل دی. نساءنا سے مراد پیغمبر کی بیٹیاں ہیں. اس کے اوپر دلیل خود قرآن مجید میں موجود ہے. امام نے مامون کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تو نے نہیں سنا کہ جناب موسیٰ کے واقعے میں پروردگار عالم نے کیا کہا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویبقون یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. فرعون کے لشکر کیا کرتے تھے کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر نساءنا کا لفظ جو ہے بیٹوں کے مقابلے میں آیا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اس آیہ کریمہ میں نساءنا سے مراد پیغمبر کی بیٹی مراد ہے، ازواج مراد ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. علم ہے کہ پروردگار عالم نے عالم علم لدنی کہا ہے اور امام جو ہے 2 منٹ کا ٹائم ہے. بسم اللہ فرمائے. جی
تو آپ دیکھیے کہ یہ تو مطلب امام کی اس کے علاوہ امام ہی کے علم کی مثال، چونکہ امام نے کیا فرمایا تھا، لا یعادلہ عالم، کوئی عالم بھی امام کے علم کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے دوسری مثال جو علم کے حوالے سے علم امامت، علم امام رضا کے متعلق ہے کہ عبداللہ ابن مغیرہ نامی ایک شخص ہے جو عراق کا رہنے والا ہے، واقفی مذہب ہے، جو کہ ایک حد تک پہنچ کر امامت کا انکار کر دیا کرتے ہیں اور وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مغیرہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ حج پر گیا اور خانہ کعبہ کے قریب تھا کہ میں نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ پروردگار میں تو واقفی مذہب ہوں، میں بقیہ اماموں کو نہیں مانتا ہوں، اے میرے پروردگار میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے دین حق کی طرف رہنمائی فرما دے، تو مجھے صحیح راستے کی رہنمائی فرما دے۔ عبداللہ ابن مغیرہ کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کروں اور ان سے اس معاملے میں اس حوالے سے گفتگو کروں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مغیرہ فوراً حج سے فارغ ہوا اور مدینے چلا آیا۔ مدینے آ کر امام رضا سے ملاقات کی، گھر کے پاس پہنچا اور جا کر دربان سے کہا کہ میں جا کے امام سے کہو کہ عراق سے ایک شخص آیا ہے جو امام سے ملنا چاہتا ہے۔ ابھی اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ اندر سے بیت الشرف سے امام کی آواز آئی جس میں امام نام لے کر فرما رہے تھے، عبداللہ ابن مغیرہ میں تمہیں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، تم گھر میں اندر چلے آؤ۔ عزیزوں، عبداللہ ابن مغیرہ جیسے ہی اندر گئے تو عبداللہ ابن مغیرہ کی نظر پڑتے ہی امام نے عبداللہ ابن مغیرہ کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ قد استجاب اللہ دعوتک وہداک لدین، اے عبداللہ ابن مغیرہ خدا بند عالم نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے اور دین حق کی طرف تیری رہنمائی۔ عبداللہ ابن مغیرہ جب یہ جملہ سنا امام سے اپنا قضیہ بیان کیا، کوئی سوال بھی نہیں کیا، امام سے اپنے حالات کو بھی نہیں بیان کیا، مگر امام نے نام لے کر میری جو دل کی بات تھی امام نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد فوراً عبداللہ ابن مغیرہ نے کہا اشہد انک ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے ولی، مجھے دین حق کی رہنمائی۔ بے شک قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنا بھی آپ کے کلام میں یقیناً سب جو ہے وہ لال اور گوہر ہے، لیکن وقت جو ہے وہ قبلہ انتہا پر پہنچ چکا ہے، تو آپ سے قبلہ اجازت چاہیں گے۔ انہی نہایتی تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایتی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ قبلہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ حافظ، فی امان اللہ، جزاک اللہ، شکریہ، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی ہمارے ساتھ موجود حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا شیخ سمیع حسین نجفی صاحب قبلہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، لیکن چونکہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس مختصر رہتا ہے تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ جیسا حق ہونا چاہیے کہ پوری بات جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے وہ تو یقیناً مشکل ہے، اور پھر فضائل اس قدر زیادہ ہے کہ ان فضائل میں جو ہے وہ کسی قسم کی، یعنی اس کو کوئی ایسا شخص نہیں ہے کائنات میں کہ اس فضائل کو انتہا تک پہنچا سکے۔ فضائل جو ہے وہ بہت ہے اور آل محمد علیہ السلام کی، تو لہٰذا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اشارتاً اور کچھ چیزیں جو ہے وہ جو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ان کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں مطرح کیا جاتا ہے۔ باقی جو ہے وہ ہر شخص کی اپنی خود کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود امامت کے بارے میں تحقیق کرے اور تحقیق کے بعد اس صحیح اور اتم نتیجے پر پہنچ جائے، یہ جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور وقت ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ آخر میں حجت خدا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔